من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. المنافقون سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سبق ہمارا چل رہا ہے انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں. انا اس کی 5 اور بہنیں ہیں، یعنی یہ کل 6 افراد پر مشتمل آپ کہہ لیں کہ ایک فیملی ہے. اور اس فیملی کے حوالے سے تعارف ہم نے اپنے پچھلے سبق میں حاصل کر لیا تھا کہ یہ 6 الفاظ، 6 حروف کون کون سے ہیں؟ انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل اور لیتا. ان 6 حروف میں سے جو پہلے 2 حروف ہیں انا اور انا، یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور انا حرف کو ہم نے کافی تفصیل سے جو ہے وہ دیکھ لیا. انا اور اس کی جو فیملی ہے، ان سب کا کام ایک ہی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. تو جو کام انا کرتا ہے، عمل اور وہ جو آپ کہہ لیں کہ معنی میں فرق والی بات ہے، وہ انا اس کا بھی یہی کام. یعنی انا اور انا دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فرق پھر کیا تھا؟ ہمارے سامنے آیا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے، انا جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے. اور اس کی ایگزامپل، موٹی سی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ آپ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اگر آپ غور کریں تو الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. تو وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے، اور موٹی ایگزامپل اس کی اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اشہد کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ انا آیا ہے، جبکہ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ یعنی انا درمیان میں آ گیا، حالانکہ آنا تو چاہیے تھا انا. اور جیسے کہ اگزامپل آپ کی اذان کے الفاظ کے حوالے سے واضح ہے، تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی انا اور اس کے باقی جو فیملی کے الفاظ ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی، انا پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، باقی الفاظ پہ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. ان آیات کا ترجمہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، بہت دفعہ آپ نے یہ آیات جو ہے سنی ہے، آپ کے منتخب نصاب میں بھی سورہ مبارکہ شامل ہے. پھر بھی ایک مرتبہ تیزی سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں کہ اذا جاءک المنافقون، المنافقون. اب آپ کو اسماء کی پہچان جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ حالت رفع میں جمع سالم مذکر اور الف لام کے ساتھ معرفہ اسم استعمال ہوا ہے کہ جب منافق ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں. ابھی دیکھیں وہ زور، ہم گواہی دیتے ہیں یعنی ہم قسم کھاتے ہیں کیا انکا لرسول اللہ، بے شک آپ تو اللہ کے رسول، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے
انک لرسولہ، کہ بے شک واقعی آپ تو اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی وہ دیکھیں بات تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں. اب بات ان کی سچی ہے، لیکن چونکہ وہ دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اللہ کو تو پتہ ہے اس بات کا. تو بہرحال یہ اس کا ترجمہ تھا. اب الفاظ پر بات کرتے ہیں، اور وہ انا کیوں آیا درمیان میں، انا کیوں نہیں آیا، اس پہ بات کرتے ہیں. انت رسول اللہ، آپ کا جملہ اسمیہ، انت مبتدا اور رسول اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. میں ہم نے زور پیدا کیا انا کے ذریعے سے. جب انا اس کے شروع میں آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو جائے گا، یہ انتا حالت رفع میں ضمیر ہے، اور انا جو ہے یہ نصب میں لے جائے گا، یہ آپ کا بن جائے گا انکا، انکا رسول اللہ. واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام بھی استعمال کریں گے، سبق ہمارا ریوائز ہو جائے گا. اب وہ لام کہاں آئے گا، یہاں پر آ جائے گا، انکا لرسول اللہ. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب انا شروع میں آیا، درمیان میں انا آتا ہے. بات ایک پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. ہم نے پڑھا ہے کہ انا کے ساتھ ہم لام استعمال کرتے ہیں، لیکن انا کے ساتھ لام استعمال نہیں ہوتا. انا کے ساتھ لام استعمال نہیں ہوتا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب اگر تو یہ لام یہاں پر نہ ہو تو اب آپ جب درمیان میں اس کو لائیں گے تو انا نہیں لائیں گے، بلکہ کیا لائیں گے، انا. یعنی نشہد انکا رسول اللہ، نشہد انکا رسول اللہ. دیکھیں بات پھر سمجھیں، ابھی میں لام نہیں داخل کرتا. انتا رسول اللہ سمپل جملہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے جملے میں زور پیدا کیا، انا لگا دیا، انکا رسول اللہ. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب جملے کے شروع میں انا آ رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اب میں کیا انا استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے درمیان میں انا آئے گا، شروع میں انا آئے گا. اچھا، اب انا نہیں آئے گا، یہاں پر انا آئے گا. لیکن آپ زور اور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو زور پیدا کرنے کے لیے مزید ہم نے لام پڑھا ہے، آپ لام لگاتے ہیں. اب انا کے ساتھ لام جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا، انا کے ساتھ لام استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن آپ لام استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب اگر آپ لام استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر انا نہیں کریں گے بلکہ دوبارہ انا کریں گے. تو ایسی صورت میں اب وہ انا جو ہے وہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے. ہاں جی، انا واخواتها، پہلا حرف آپ کے سامنے آ گیا انا، دوسرا انا، اور یہ دونوں کس کے لیے آ رہے ہیں؟ تاکید کے لیے. کلیئر؟ ایگزامپلز آ چکی ہیں ان کی، آگے چلتے ہیں. تیسرا حرف ہمارا کأنہ، کأنہ، کأنہ تشبیہ کے لیے آتا ہے.
کانا تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور تشبیہ کے لیے آپ نے ایک حرف جر بھی پڑھا ہوا ہے، کون سا؟ کاف۔ حروف جارہ جو پڑھے ہیں اس میں کاف ایک ایسا حرف ہے جو تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ ہم نے کہا تھا الطفل کالقمر، بچہ چاند جیسا ہے، چاند کی طرح ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اللبن کالماء، دودھ پانی کی طرح ہے، پانی جیسا ہے۔ تو کاف جو ہے وہ بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے حرف جر، کأنہ جو ہے یہ بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیکن اس کأنہ کی تشبیہ جو ہے اس کاف حرف جر سے زیادہ قوی ہوتی ہے، ٹھیک، زیادہ قوی، طاقتور آپ کہہ لیں ہوتی ہے۔ اس کی ایگزامپل یعنی ہم نے بالکل وہ سامنے جب وہ بعد میں لے کے آتے ہیں جب ضمائر کے ساتھ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں ہم نے کہا تھا علی اسد، علی ایک شیر ہے، علی اسد۔ اب آپ اس جملے کو اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ علی کل اسدی، کل اسد۔ ابھی میں نے کاف لگا دیا، علی شیر کی طرح ہے، شیر جیسا ہے، شیر کی مانند ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب اسی جملے کو علی اسد کو میں کانا کے ساتھ بھی استعمال کر سکتا ہوں، اور وہ کیسے کروں گا؟ شروع میں علی اسد کے شروع میں کانا لگاؤں گا، اور علی اس نے بھی کیا کرنا ہے؟ اسی فیملی سے، اور یہ پوری فیملی کیا کرتی ہے؟ اسم کو نصب میں لے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو علی رفع میں ہے، یہ نصب میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ علی۔ کأن علی اسد، کأن علی اسد، یعنی اس میں آپ کہہ لیں کہ تشبیہ کے لیے وہ کاف بھی ہے، کاننا بھی تشبیہ کے لیے، لیکن اس کی تشبیہ جو ہے اس سے قوی تر ہے۔ آپ اس کے لیے عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں گویا کہ علی شیر ہے، ٹھیک؟ تو بس استعمال آپ دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اب آپ نے یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں، یہ کس کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک چیز آپ وہ یاد کر لیں، اثر آپ کو پتہ ہے ان سب کا کہ یہ حالت نصب میں لے جائیں گے اسم کو۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی الفاظ استعمال ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا معنی جو ہے وہ اسی طرح استعمال ہوا ہے، یعنی گویا کہ، اور ان الفاظ کے بعد جو اسم ہوگا وہ حالت نصب میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا حرف ہے لاکنہ۔ لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ اب استدراک کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ استدراک ہوتا ہے آپ نے کوئی بات کی، اس بات سے ایک وہم پیدا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے لاکنہ کے ذریعے آگے ایک جملہ لا کر اس وہم کو دور کر دیا، اس کو استدراک کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ یعنی آسان اس کا ترجمہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو لاکنہ ہے یہ اردو کے لیکن کے معنی میں استعمال ہے، کلیئر ہو گیا؟ لیکن اس پوری یعنی ٹرم کو آپ کو سمجھ آنا چاہیے، یعنی جب آپ گرامر کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو یہ انا و خواتوہا اسی طرح نظر آئیں گے کہ انا اور انا تاکید کے لیے آتے ہیں، کانا تشبیہ کے لیے آتا ہے، لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ ابھی آگے بھی مشکل نام میں لا رہا ہوں، تو آج انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم پڑھیں گے۔ تو استدراک یعنی دیکھیں ایگزامپل میں دیتا ہوں اس کی۔ میں نے کہا کہ زید عالم، زید ایک عالم ہے۔ میں نے یہ جملہ کہا تو سننے والے نے یہ سمجھا کہ زید عالم ہے تو ظاہر بات ہے اس کا بیٹا بھی عالم ہی ہوگا، کلیئر ہو گیا؟ سننے والے نے یہ سمجھا کہ اس کا بیٹا بھی عالم ہے، لیکن میں نے آگے لاکنہ کے ساتھ ایک جملہ لا کر اس کے وہم کو دور کر دیا اور یہ کہا لاکنہ ابنہ
جاہل. ٹھیک. زید عالم لیکن ابنہ. اب یہ ابن کا حمزہ کون سا ہے جی؟ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو لیکن ابنہ جاہل. اب صرف آپ یہ نوٹ کریں کہ لیکن کے معنی آپ کیا کر رہے ہیں. باقی یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ آگے جائیں گے تو پھر استدراک کسے کہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ آگے کی بات ہے. لیکن ابھی صرف آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ جو حرف آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے معنی وہی ہیں جو ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں، یعنی لیکن کے معنی میں آ رہا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کام آپ دیکھیں کہ ان کا جو کام ہے، ان کا جو اثر ہے، اسم کو حالت نصب میں لے جانا والا، وہ آپ کو نظر آنا چاہیے. تو اب دیکھیں جملہ تھا اس کا بیٹا جاہل ہے، کیا عربی ہوگی اس کی؟ ابنہ جاہل. اس کا بیٹا جاہل ہے، ابنہ جاہل. لیکن جب ہم نے لاکنہ لگایا تو ابنہ سے وہ کیا بن گیا؟ ابنہ. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ لاکنہ جو ہے اس کا بھی استعمال، ایک ایگزامپل کافی ہے اس پہ. اب جتنی بھی ایگزامپل رکھیں گے اور یہ ہمارے جو ہیں انا واخواتو ایک لیکچر اور لے لیں گے، لیکن آج میں اس ٹاپک کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. پانچواں جو حرف ہے ہمارا وہ ہے لعل. اور یہ حرف کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ حرف ترجی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ترجی، یہ سارے عربک ورڈز ہی ہیں. تاکید، توکید، تشبیہ، استدراک، ترجی. ترجی آپ سمجھ لیں کسے کہتے ہیں؟ ترجی کہتے ہیں امید کو، توقع. ٹھیک ہے، امید کے لیے، توقع کے لیے. یہ امید اور توقع جو ہے یہ ترجی کہلاتی ہے. بالکل جی، بالکل ایسی. اچھا اب دیکھیں ایگزامپل اس کی سامنے رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بات کلیئر ہو جائے گی. زید آج کلاس میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو آپ جملہ بولتے ہیں کہ اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک، ایک سامنے بات یہ رکھیں، دوسری بات یہ سامنے رکھیں کہ میں جب آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کیسے ہیں تو میں کہوں گا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. توقع ہے کہ آپ خیریت سے ہوں. تو توقع، کیونکہ ترجی پہلے معنی اس کے سامنے رکھا ہوں، توقع کے لیے، امید کے لیے، تو آپ کانٹیکسٹ سے اس کا اندازہ لگائیں گے کہ کہاں پر یہ توقع اور امید کے لیے آ رہا ہے. اور وہ دوسرا مفہوم میں نے آپ کو دیا نا کہ جیسے زید آج غیر حاضر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ شاید وہ بیمار ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے کہا نا مے بی، ہو سکتا ہے وہ بیمار. تو یہ دونوں مفہوم جو ہیں وہ آپ کا لعل جو ہے ادا کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جملہ لعل. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لعل کے بعد کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں ہونا چاہیے. لعل زیدن بخیرن، کیا ترجمہ کریں گے؟ امید ہے کہ زید خیریت سے. یہاں پر آپ امید ظاہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب دوسرا جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے. لعل زیدن مریض، کیا ترجمہ کریں گے؟ امید تو نہیں کریں گے نا کہ امید ہے زید بیمار ہوگا، نہیں. اب کہیں گے ہو سکتا ہے زید بیمار، شاید زید بیمار. اصل لعل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈرائیو کیا گیا امید کے لیے، توقع کے لیے. ٹھیک، اس لیے لعل اس کا عام طور پہ آپ کو ترجمہ ملتا ہے تاکہ. ٹھیک، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پر اسے فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اس سے امید ہے، توقع ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان معنی میں بھی آ رہا ہے، شاید کے معنی میں. اچھا، ایک معنی اس کے اور ہے، وہ بھی سامنے رکھ لیں کیونکہ اس کے بعد ایک ہی حرف انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. یہ اندیشے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی یہ جو ہم نے دوسرا معنی دیا نا شاید والا، یہ اصل میں اندیشے کو شو کر رہا ہے. آپ نے کہا نا شاید وہ بیمار ہے، یعنی اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہے. اور قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندیشہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو یہ سب کے سب جو ہے مسلمان ہو جائیں اور جنت کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب گفتگو کرتے تھے تو کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، یعنی اتنی بعض و تبلیغ کے حوالے سے اتنا وقت آپ لگاتے تھے. مقصد کیا تھا کہ کسی طرح یہ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں. تو اس پہ الفاظ ہیں اللہ کا. تو اب یہ کانٹیکسٹ آپ کا بتائے گا کہاں پر یہ امید اور توقع کے لیے آ رہا ہے اور کہاں پر یہ اندیشے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا. ریپیٹ کر لیں. انا کس کے لیے؟ تاکید کے لیے. کانا تشبیہ کے لیے. لاکنہ استدراک کے لیے. لعل ترجی کے لیے. اور لیتا تمنی کے لیے. تمنی تمنا کے لیے. خواہش کے لیے. خواہش کے لیے. خواہش آپ کن الفاظ میں کرتے ہیں اردو میں؟ کاش. کاش. لیتا. لیتا زیدن. لیتا زیدن. کاش زید حیٌ زندہ ہو. کاش زید زندہ ہو. کلیئر ہو گئے؟ تو یہ تمنا آپ کر رہے ہیں. انا کانا لاکنہ لعل لیتا، یہ سب کے سب ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. انا پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور آپ نے جو آج تجوید میں آیات پڑھی ہیں سورۃ العادیات کی، ان پہ بھی ذرا غور کریں کہ ان الانسان لربہ لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ انا کا اسم کیا ہے؟ اٹیچڈ ہو ضمیر. اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو انا جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ سارے کے سارے بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ تمام کو ہم ضمائر کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں. انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، اننی یا انی، اور اننا یا انا. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح انا، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، اننی یا انی، اننا یا انا. کأنا، کأنا کا. اب کأنا کا دیکھیں، حدیث آپ نے بہت سنی ہے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاحسان، احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے، بندگی کرے، کأنک تراہ، کأنک، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو کأنک
ٹھیک ہے، یعنی کاننا ہو سے ہم شروع ہوتے ہیں، کاننا ہو، کاننا ہما، کاننا ہم، کانہا، کاننا ہما، کاننا ہن، کاننا کا، کاننا کما، کاننا کم، کاننا کی، کاننا کما، کاننا کننا، کاننا نی یا کانی، دونوں طرح استعمال ہوگا، کاننا نا یا کاننا. کلیئر ہو گیا جی؟ لاکننا، لاکننا ہو، لاکننا ہما، لاکننا ہم، لاکننا ہا، لاکننا ہما، لاکننا ہن، لاکننا کا، لاکننا کما، لاکننا کم، لاکننا کی، لاکننا کما، لاکننا کن، لاکننا نی یا لاکن نی، اور لاکننا نا یا لاکننا. لعلہ، لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلہم کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلکا، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن. اب یہاں پر دیکھیے لعلنی نہیں ہوگا، لعلی، بس یہاں پر نون استعمال نہیں ہوگا. یہ آپ کی بک میں ڈیٹیل سے میں نے لکھا ہے کہاں پر نون لگنا ہے اور کہاں پر نون نہیں لگنا. تو لعلہ کے ساتھ نون نہیں لگے گا، لعلی اور لعلنا. لیتا، لیتہو، لیتہما، لیتہم، لیتہا، لیتہما، لیتہن، لیتکا، لیتکما، لیتکم، لیتکی، لیتکما، لیتکن، لیتنی. اب لیتا کے ساتھ نون لازمی لگے گا، لیتنی. آپ دیکھیں آپ کی جو تیسرے پارے کی پہلی سورت ہے اس کی آخری آیت، فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اے کاش میں مٹی ہوتا. تو لیتنی اور لیتنا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہو رہے ہیں، یعنی ان تمام حروف کے اسم جو ہیں وہ ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر سے مراد انہیں بائی ناؤن بھی مینشن کر سکتے ہیں، اور اس میں ضمیر کے طور بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ان کا نام صرف آخری بات نوٹ کر لیں، ان کو ہم نے کیا کہا ہے جی؟ انا و اخواتہا. ان کا ایک اور نام آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملے گا کہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے. تو دونوں نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ حروف ہیں اور ان کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل. اب انہیں حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، اس پہ کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.